الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبتا محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق وخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم مقدس ذکر کے پانی جشن شفاعت کا عزت پرورش میں اضافہ فرمائے. اس نے مومنین بنیاد اس بات پر تشریف لائے ہیں پروردگار کی آمد کو اپنی بارگاہ میں دور حاضر پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی تیرے گھر کی خوشی. جس نے مومنین دلوں میں حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار کسی کو خالی نہ بچائے. اور سب سے بڑی دعا ہے پروردگار وارث زمانہ کے درجے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات. چہروں پہ رونق لا کے صلوات. حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار ساکنان بزم معرفت سب مستان محکدہ ولایت تمام حاضرین بزم مسرت کو وجود پروردگار پر پہلی دلیل کی آمد مبارک. میری گزارش ہے کہ تھوڑا جشن جشن والا چہرہ بنا کے نہیں بیٹھتے. آج بھی آپ نے خوش نہیں ہونا ہے تو پھر کب خوش ہو؟ پروردگار عالم کے اپنے گھر کی خوشی اس لیے کہ سروں کے کعبہ کے جوف میں دلوں کا کعبہ اتر رہا ہے. مردوں کا میں آپ کو سلامت رکھیں. میں کوئی تبدیل میں وقت نہیں کرنا چاہتا. پیدر پیش ہو روح ہے جو جوڑی بتانا چاہتا ہوں. لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی. زیدی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 16 اپریل 19 سے ان کے پاس انشاءاللہ جامع شام مجھے حاضر ہونا تاکہ اعلان کر دیجیے. لوگوں نے اعلان کر دیا ہے. اب شریف باقی جشن آپ نے سننا ہے, صرف ریکارڈ نہیں کرنا ہے.
جشن میں شامل ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو پر نہیں کرتا اور زمین و آسمان کے خلافے میں نہیں ملاتا۔ علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچاتانی نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ منبر پہ کہا ہے کہ علی کو پڑھانا ہی پڑے پھر علی کا۔ ویسے بھی لوگوں کا الزام ہے کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ علی کو سنے گا وہ جو یہ ایس ایم ڈی سے بے نیاز ہو۔ بجائے وقت دو اہتمام بانی جشن کی طرف سے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھے گا بھی، اسے بھی آپ سنیں گے اور پیچھے بھی دیکھیں گے۔ تو پروردگار عالم، میں نے عرض کیا ہے کہ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم علی کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ نے علی کو چڑھا بڑھا کے پیش کیا۔ سمجھے ہیں لائق تحسین ہیں ہم علی کو چڑھا بڑھا کے پیش کیا۔ جی چڑھا بڑھا کے رسول نے پیش کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم علی کو بڑھائیں؟ علی کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے جو پہلے ہی علی ہو؟ مجھے حضور دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا کہ میرا خیال ہے بس کرتے ہیں 350 تصویر ہو چکی ہے۔ ایک سلام پڑھ لیں بلند آواز سے۔ مومنین تشریف فرما ہیں، کھلے ہوئے چہرے ہیں، تو مل کے ہم جشن منا لیں۔ علی کسے کہتے ہیں؟ میرے ایک لفظ پہ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ بالکل میں کوئی علمی گفتگو آج نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مل کے اور رونق چہروں کے ساتھ جشن منا لیا جائے۔ تو مجھ سے دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا کہ علی کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے۔ جملہ ابھی میں نے آپ کے باب شمول کے باہر روکا ہے کہ انہیں دخول ملے تو حاضر ہو۔ حضور علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ کبھی پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا۔ میں نے عقیدے کی سارے گفتگو کو سمو دیا ہے جی ایک جملے میں، اور جملہ ابھی بھی فضا میں معلق ہے اور اس نے نزول چاہتا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے اور یہ کبھی پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا، اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ علی یہاں ختم ہو گیا، اور جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا اور جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ یہ پورا عقیدہ میں نے بند کر دیا ہے حضور ایک جملے میں پورا عقیدہ بند کر دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ، یہ جو 13 رجب علی کی آمد ہے جوف کعبہ میں، اس کے بڑے راز ہیں، بڑی وجوہات ہیں، اور وہ چند وجوہات میں آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں کہ آخر پروردگار نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا۔ ایک بات یاد رہے کہ سنت پروردگار ہے، سنت پروردگار ہے، اس میں ساری گفتگو بند ہے۔ سنت پروردگار یہ ہے کہ خدا اپنی توحید کو خطرے میں ڈال لیتا ہے، محبوب لوگوں کی فضیلتوں پہ پردہ نہیں ڈالتا۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ پھر تو ہڑاتا ہوں تاکہ فکری طور پہ آپ قریب آ جائیں۔ خدا اپنی توحید کو خطرے میں ڈال لیتا ہے لیکن اپنے محبوب لوگوں کی فضیلتوں کو چھپنے نہیں دیتا۔ کچھ مومنین نے لطف لیا ہے اور کچھ حیرت زدہ ہیں کہ خدا توحید خطرے میں ڈال لیتا ہے اور محبوب لوگوں کی فضیلت نہیں چھپنے دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک ایک کر کے گنوانے لگو تو ساری رات گزر جائے گی۔
مجھے ایمان سے بتائیے کیا توحید اس وقت خطرے میں نہیں تھی جب کل کائنات خدا کا سجدہ کر رہی تھی اور اچانک خدا نے کسی بندے کے لیے کہہ دیا کہ اس کے سجدے میں گر جاؤ؟ یہ جو لطف لے سکا ہے یہ بات اسی کے لیے تھی. بتائیے کیا توحید خطرے میں تھی یا نہیں؟ کیا توحید خطرے میں تھی یا نہیں کہ وہ پوری کائنات جو خدا کو سجدہ کرتی تھی اچانک خدا نے کہہ دیا کہ یہ جو ابھی ابھی بنا اس کے سجدے میں گر جاؤ؟ اگر کوئی اتفاق نہیں کرے گا تو کیسے نہیں کرے گا؟ اسے اتفاق کرنا پڑے گا. اگر توحید خطرے میں نہ ہوتی تو ابلیس کیسے ابلیس بن گیا ہوتا؟ جی توحید خطرے میں تھی، پروردگار نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے، مگر فضیلت آدم کو چھپنے نہیں دیا. اب بات اسٹیبلش ہو گئی ہے تو میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ساری رات اسی میں گزر جائے. خدا نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے مگر فضیلت آدم پہ پردہ نہیں پڑنے دیا. پروردگار کیا خیال ہے کہ اس وقت توحید خطرے میں نہیں تھی کہ جب وہ نجات دینے والا جس سے نبی بھی نجات مانگتے اس نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے اسے نجات ملے گا، تو لوگوں کا حق تھا وہ سوچتے کہ نجات تو وہ دیتا ہے، اسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں. تو یہ جو کشتی نجات ہے یا کم از کم جو اس کشتی نجات کا ملاح ہے کہیں یہ وہ تو نہیں؟ ابھی بھی اگر بات اسٹیبلش نہیں ہوئی تو میں آپ کے فکر کے بالکل قریب آ کے دلیل دینے لگا ہوں. کیا خیال ہے اس وقت توحید خطرے میں نہیں تھی جب اس بات کا عقیدہ رکھنے والے کہ خدا ہی مارتا ہے اور خدا ہی زندہ کرتا ہے، پھر خدا نے لوگوں کو دکھا دیا کہ مریم کا بیٹا پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے اور خود زندہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑی بات میرے کوشہ عرفان میں نہیں تھی، آگے نصیب ہے آپ کا. لوگوں کا کل بھی عقیدہ حضور یہی تھا، آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ خدا ہی مارتا ہے. آپ صاحب قلم ہیں، آپ سے زیادہ لطف کون لے سکتا ہے؟ لیکن لطف لیکن خود بھی لینا ہے اور مجھے بھی لطف لینے دینا ہے. تو وہ اظہار جو لطف کا اظہار ہے وہ جب اظہار ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی لطف آتا ہے. جی پاک سید آپ کو سلامت رکھے. تو سارا لطف خود ہی نہیں لے لینا ہے، یہ چہرے سے لطف کا اظہار ہو تاکہ اس لطف کو دیکھے دوسرے بھی لطف اندوز ہو. سب کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا مارتا ہے، خدا زندہ کرتا ہے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ مریم کا بیٹا مردے زندہ کر رہا ہے. تو مجھے ایمان سے بتائیے توحید خطرے میں تھی یا نہیں؟ بتائیے. چلیے آپ کیسے نہیں مانیں گے توحید خطرے میں نہ ہوتی تو پھر لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیسے مان لیا ہوتا؟ ان کا خیال یہی تھا کہ وہ خدا ہے اور اگر یہ مردے زندہ کر رہا ہے تو پھر خدا نہیں تو خدا کا بیٹا تو ضرور. اور کچھ دیر گزری تو انہوں نے کہا کہ بیٹا رہنے تو سیدھا خدا ہی مانو، اس لیے کہ کام جو خدا والے کر رہا ہے، کام جو خدا والے کر رہا ہے، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں، کام جو خدا والے کر رہا ہے یہ کام تو مردے زندہ کرنا یہ تو خدا کا کام ہے، یہ خدا والے کام کر رہا ہے تو یہی خدا ہے. یہ تو بعد میں میرے علی نے آ کے بتایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے. جی یہ تو وہ بعد میں علی نے آ کے بتایا، یہ تو بعد میں میرے علی نے آ کے بتایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ. جملہ ابھی میں نے آدھا بیان کیا ہے اور اگلے جملے کا لطف خدا جانے کون لے سکے گا. یہ میرے علی نے بعد میں سمجھایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ بندہ رہ سکتا ہے اور مرے ہوئے کو مرا ہوا چھوڑ کر بھی اللہ اللہ رہ سکتا ہے. یہ سب کا حصہ نہیں دی، جس کا حصہ تھا جو آپ اسے دی. اللہ مردے زندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرے گا خدا اسے زندہ کر دے گا. کیا خیال ہے؟ پھر تو مرے گا ہی کوئی نہیں. تو بندہ مرا ہوا ہے تو خدا
مرا ہوا چھوڑ کر بھی زندہ خدا رہ سکتا ہے۔ علی نے سمجھایا ہے کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی دور آدم کا تھا، خدا نے توحید کو خطرے میں ڈالا مگر فضیلت آدم پہ پردہ نہیں پڑنے دی۔ دور نوح کا تھا، خدا نے توحید کو خطرے میں ڈالا، فضیلت نوح اشکار کر کے چھوڑ دی۔ دور موسیٰ کا تھا، خدا نے توحید کو خطرے میں ڈالا مگر موسیٰ کی فضیلت چھپنے نہیں دی۔ دور ابن مریم کا تھا، خدا نے توحید کو خطرے میں ڈالا، آپ استقبال میں کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، خدا نے توحید کو خطرے میں ڈالا لیکن ابن مریم کی فضیلت کو چھپنے نہیں دیا۔ جو اب تک نہیں مانا، مانے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کیا اس وقت بھی توحید کو خطرہ نہیں تھا جب ایک ماں اللہ کے گھر سے بچے کو لے کے برابر ہو رہی ہے؟ بتائیے حضور توحید کو خطرہ تھا یا نہیں؟ توحید کو خطرہ تھا یا نہیں؟ توحید کو خطرہ تھا یا نہیں جب اللہ کے گھر سے بچہ برآمد ہو رہا تھا؟ مگر یاد رکھیے کہ خدا مسلسل بار بار اپنی توحید کو خطرے میں اسی لیے ڈال رہا تھا۔ خدا جانتا تھا توحید جتنی بھی خطرے میں ہو، علی آتے ہی ایک سجدہ کر کے بتا دے گا علی علی ہے، جلی جلی ہے۔ کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب امیر علیہ السلام مسلسل خدا کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی توحید کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور یہ یعنی وہ ان کی فضیلت پہ کمپرومائز نہیں کر رہا، یہ اس کی وحدت پہ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ جو اسے چھوڑ کے ان کے پاس آتا یہ اسے اس کی طرف بھیج دیتا ہے، اور جو انہیں چھوڑ کے خدا کے پاس جاتا ہے خدا فطرس کی طرح ان کی دہلیز پہ پھینک دیتا ہے۔ تو آخر سبب کیا ہے، ضرورت کیا تھی کہ علی ابن ابی طالب کو کعبہ میں اتارا جائے؟ ضرورت کیا تھی؟ جناب ابو طالب کی حویلی میں آ جاتے، اس سے بہتر کیا مقام تھا حضور؟ جناب سمد العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب و عجم جناب عمران ابو طالب کی حویلی میں آ جاتے، مگر مقصود پروردگار تو کچھ اور ہی ہے، اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک راز ہے جس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ مقصود پروردگار صرف یہ ہے کہ امت کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ کعبے کا تعلق ہی امامت سے ہے۔ ایک بات ہے جسے میں آگے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، جو باہر کھڑے ہیں بیٹا اگر جشن آپ دیکھنے نہیں آئے تو آپ کے ہاتھ بلند ہوگی تو احساس ہوگا آپ بھی جشن میں شامل ہیں، ورنہ یہ سننے والے ہیں اور آپ دیکھنے والے ہیں۔ کعبے کا امامت کے ساتھ کیا رشتہ؟ کعبہ ظاہر ہے جس کے باطن کا نام امامت۔ آپ کو پتا ہے پہلا حج کس نے کیا ہے؟ پہلا حج کیا ہے جناب آدم علیہ السلام۔ پڑھ لیجئے فروع کافی پڑھ لیجئے، پوری ڈیٹیل ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے حج کیا، وہ جو کعبہ تھا وہ ایک خیمے کی صورت میں زمین پہ اتارا گیا، بنایا نہیں گیا، اتارا گیا۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ بُنِيَ لِلنَّاسِ نہیں، وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ وضع کرنا اور ہے، بنانا اور ہے۔ یہ ابھی کیف سر سے اتار کے میں یہاں پہ رکھ دوں، اسے عربی میں کہتے ہیں وضع، یعنی ٹوپی رکھ دی گئی۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا نہیں گیا، وضع، اتارا گیا۔ کعبہ بنایا نہیں گیا، کہیں سے اتارا گیا۔ جو کعبے ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں، اتارے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کائنات کے رسول نے کیوں کہا تھا یا علی انت کمثل الکعبہ، علی تو بھی کعبے جیسا ہے۔ کعبے کے پاس بھی حاجی چل کے آئیں گے،
تو بھی کہیں جائے گا نہیں، لوگ تیرے دروازے پہ آئیں گے۔ تو کعبہ وضع اتارا گیا۔ وضع عربی میں ماضی مجہول ہے، ایک ہوتا ہے واضح یعنی اتارا، وضع اتارا گیا۔ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اتارا گیا وہ مکہ میں، وہ کعبہ ہے، تو وہ خیمے کی صورت میں اتارا گیا۔ آپ علوم الشرائع پڑھیے یا فروع کافی پڑھیے تو معصوم سے پوچھا گیا، ایسی باتیں معصوم ہی بتا سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور کی تو ہسٹری نہیں ملتی، لیکن کہانی آدم کی ہو اور ورق ورق کوئی سنا رہا ہو، اگر نام نہ پڑے گا نا کہ وہ آدم کا مولا ہے، تو یہ کہانی اگر کہیں اور سے ملے تو مجھے بتا دیجیے۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا بتائیے جناب آدم علیہ السلام نے حج کیسے کیا، کعبہ اترا تو کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ جب کعبہ اتارا گیا تو جبریل ایک چراغ لے کے آیا، اور وہ جو خیمہ تھا اس کے اوپر اس چراغ کو رکھ دیا، جہاں جہاں تک چراغ کی روشنی گئی خدا نے کہا آدم یہی اس گھر کا حرم ہے، جسے آج کل مطاف کعبہ کہا جاتا ہے حضور، جسے آج کل مطاف کعبہ کہا جاتا ہے۔ مطاف کعبہ کا مطلب ہے وہ ایریا جس کے اندر طواف کیا جاتا ہے، جس سے باہر نکلے تو طواف قبول نہیں ہوتا۔ معصوم فرماتے جہاں جہاں تک اس چراغ کی روشنی گئی خدا نے کہا آدم یہ مطاف کعبہ ہے، یہ سارے کا سارا حرم ہے۔ جناب آدم، میں آپ اس کی تفصیل پڑھوں گا تو کم از کم 15 منٹ لگیں گے، مجھے مقصود تک پہنچنا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے پہلا حج کیا، پہلا حج جناب آدم نے کیا، جناب نوح نے حج کیا، پھر جناب ابراہیم نے حج کیا، پھر آگے انبیاء میں خاص طور پہ بنو اسماعیل مسلسل حج کرتے چلے۔ لیکن کمال دیکھیے گا صاحبان بزم معرفت، آدم نے خود حج کیا، لوگوں کو حج کی دعوت نہیں دی۔ سماعت جناب نوح نے خود حج کیا ہے، لوگوں کو حج کی دعوت نہیں دی۔ لیکن جناب ابراہیم وہ پہلے ہیں جنہیں پروردگار نے کہا اے ابراہیم اذن فی الناس، لوگوں میں ندا دے اور آذان دے کہ تیری پکار پہ لوگ حج کرنے آئے۔ یعنی ابراہیم وہ پہلے ہیں جنہوں نے حج کے لیے ندا دی ہے۔ آدم نے ندا نہیں دی، نوح نے ندا نہیں دی، ابراہیم پہلے ہیں جنہوں نے ندا دی۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آدم امام ہے، اب پیچھے رہیں گے تو لطف نہیں آئے گا حضور، نہ نوح امام ہے، ابراہیم ہے پہلے امام، اور ابراہیم کو حکم ہے کہ تو حج کے لیے ندا دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں جب بھی ندا دیتا ہوں امام کے ذریعے دیتا ہوں۔ اب تو دنیا سمجھے خدا کیوں کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں انسانوں کو ابراہیم نامی امام کے ذریعے بلایا گیا ہے، معاشر میں مخلوق کو علی نامی امام کے ذریعے بلایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی ہے۔ موڈ ہو تو دھیمے لہجے میں اونچی بات کرو، جو خاموش ہے نہ کرو، دھیمے لہجے میں اونچی بات کرو۔ ندا جناب ابراہیم نے دی جو پہلے امام ہے، مگر مکمل امام نہیں، صرف انسانوں کے امام۔ ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا۔ مجھے ایمان سے بتائیے کہ ابراہیم جیسا نبی رسول خلیل پروردگار صرف انسانوں کا امام ہے، وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں عالمین کا امام بنایا گیا۔ بتائیے انہیں ابراہیم کا مولا ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو ابراہیم نے ندا دی ہے، ندا ابراہیم نے دی ہے۔ آپ پڑھ لیجئے اصول کافی، اصول کافی حضور کتاب الحجت پڑھ لیجئے۔ میں جب بھی ممبر پہ عقیدے کے حوالے سے ریفرنس پیش کرتا ہوں تو مستند کتاب کا پیش کرتا ہوں،
ادھر ادھر کی کتاب میں نے کبھی حوالہ دیا نہیں، نہ میرا اپنا دل مطمئن ہوتا ہے. جب میرا اپنا دل مطمئن نہیں تو آپ کو کیسے کروں؟ نداد ہی ہے جناب ابراہیم. حدیث معصوم کی ہے، کسی بندے بشر کی بات نہیں ہے کہ آپ نظر انداز کر سکیں، آپ رد کر سکیں. معصوم کا قول ہے، معصوم کی حدیث ہے جو آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نودی لشیء کما نودی بولایت علی ابن ابی طالب. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں دیکھوں گا زبان اس کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. معصوم فرماتے ہیں کسی شے کی طرف اتنی شدت سے ندا نہیں دی گئی جتنی شدت سے ولایت علی کی طرف ندا دی گئی. کسی شے کی طرف اتنی شدت سے نہیں پکارا گیا جتنی شدت سے ولایت علی کی طرف پکارا گیا. بغیر تشریح کے آپ سمجھیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا، اور مجھے امید ہے میرے سامنے عارفین تشریح فرمائے آپ یقیناً بغیر تشریح کے سمجھیں گے. کسی شے کی طرف اتنی شدت سے نہیں بلایا جتنی شدت سے علی کی ولایت کی طرف بلایا. اب آپ رشتہ سمجھے ہیں کعبے کا اور ولایت علی کا، یعنی کعبے کی طرف بھی ندا دی گئی ہے، ولایت علی کی طرف بھی ندا دی گئی ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں اتنی شدت سے کعبے کی طرف ندا نہیں دی گئی جتنی شدت سے ولایت علی کی طرف ندا دی گئی. اب آپ سمجھے ہیں کیوں ایک زواری اس کوئی بات میرے پاس نہیں کرتا. 70 مقبولہ حج ایک طرف ہوں، ایک زواری ایک طرف، تو وہ بھاری. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید بڑھا رہے ہیں تو ہم بڑھا رہے ہیں. لیجئے مفاد الجنان آپ کے گھروں میں ہے، جا کے پڑھ لیجئے. یہ الفاظ امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے پہلے پورا چیپٹر ہے، وہاں پہ پڑھ لیجئے. ایک زواری 70 حج سے افضل، ایک زواری 70 مقبولہ حج سے افضل. امام نے فرمایا ایک زواری 70,000 مقبولہ حج سے افضل. اب چپ تب رہیے جب میں کہہ رہا ہوں. امام ارشاد فرمایا قدم قدم پہ، امام نے فرمایا قدم قدم پہ 70,000 مقبولہ حج سے افضل ہے سواری. اب یہاں آ کے لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ یہ کیا اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس راز کو. یہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے، یہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیے کہ اصل میں راز کیا ہے. کیوں سواری افضل ہو گئی ہے اللہ کے گھر کے حج سے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ رہتا نہیں اور وہاں امام رہتا ہے. چپ وہ رہے جس کا خیال ہے کہ بیت اللہ میں اللہ رہتا ہے. رہتا ہے تو پھر لامکان کیا ہے؟ مگر اس کا کیا کیا جائے کہ وہ لامکان ہے مگر یہ اس کا مکان. وہ لامکان ہے مگر کعبہ اس کا مکان. تو یہ دو باتیں کیسے اکٹھی ہو جائیں گی کہ وہ لامکان بھی ہو اور اس کا کوئی مکان بھی ہو؟ یا تو مجھے اکٹھی کر کے دکھا دیجئے، یہ معجزہ آپ کر کے دکھا دیجئے کہ لامکان بھی ہو اور پھر اس کا مکان بھی ہو. تو جب اس کا مکان ہے تو پھر لامکان کیسا، اور لامکان ہے تو یہ اس کا مکان کیسا؟ تو یہاں آپ کو بالکل حیرت نہیں ہوتی، اسے لامکان بھی مان رہے ہیں، اسے اس کا مکان بھی مان رہے ہیں. اور اگر ہم کہہ دیں وہ جسم جسمانیت سے تو مبرہ ہے مگر علی وجہ اللہ ہے، یہاں آپ سے حیرت کیوں ہوتی ہے میرے بھائی؟ حضور یہاں کون سی حیرت ہے؟ لامکان ہوتے ہوئے اس کا مکان ہو سکتا ہے، تو بے جسم ہوتے ہوئے اس کا چہرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
آواز کو خطاب کیجیے حضور. وہ پروردگار لامکان ہے اور یہ اس کا مکان ہے. تو یہاں آپ کو حیرت نہیں ہوئی, یہاں تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا کہ یہ کیسے مولانا صاحب, یہ تو ذرا سمجھائیے کہ لامکان بھی ہے اور اس کا مکان بھی. تو جانتے ہیں لامکان کا مکان کیسے ہوتا؟ ایک ہی جملہ بولتا ہوں اور سارا جشن اسی میں بند ہے. اگر آپ لطف لے سکیں اور لطف لینے کا ہنر جانتے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ وہ لامکان بھی ہو اور پھر یہ اس کا مکان بھی بن جائے؟ صرف ایک صورت میں ممکن کہ کسی ایسے کا مکان ہو. میں نے کہا تھا بغیر تشریح کے آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آیا. چلیے یوں نہیں مانیں گے تو آپ کو یوں ماننا پڑے گا, یوں نہیں مانیں گے تو یوں ماننا پڑے گا. اتنے دلائل ہیں میرے پاس. چلیے مکان کو رہنے دیجیے. بیت اللہ تو ہے, بیت اللہ ہے حضور, کعبہ بیت اللہ ہے نا. اچھا, تو بیت اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر, اللہ کا ایسے ہی حضور. عربی میں بیت صرف گھر کو نہیں کہتے. اب تو ہر جیب میں لغت موجود ہے, ابھی نکالیے, گوگل کیجئے, چیٹ جی پی ٹی پہ سوال لکھیے کہ بیت کا عربی میں مطلب کیا ہے. کہیں تو ایک فون مجھے پکڑا ہے, میرا فون تو گاڑی میں پڑا ہے, یہی نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. بیت کے عربی میں معنی کیا ہے؟ اس کی گردان ہے باتا یبیت بیتا. باتا ماضی ہے, یبیت مضارع ہے, بیتا مصدر ہے. باتا یبیت بیتا. باتا کا مطلب ہوتا ہے اس نے رات بسر کی. میرا خیال ہے رہنے دیجیے. بھائی جو باہر کھڑے ہیں آپ شامل ہیں تو بات آگے بڑھائیں. میں دیکھیے ہاتھ کندھے کو آرسی کیا ہے, میں نے کہا ابھی بیٹے یہ بچے تو آپ ایک سیکنڈ میں سارا کچھ کر لیتے ہیں, ابھی نکالیے, ابھی گوگل کیجیے. باتا کا مطلب ہے اس نے رات گزاری. یبیتو کا مطلب ہے وہ رات گزارتا. بیتن کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں کوئی رات گزار چکا ہو. خدا یہاں رات گزارے تو اللہ نہ رہے, کوئی رات نہ گزارے تو یہ بیت اللہ نہ رہے. تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون ہے جس نے رات بسر کی ہے اور یہ گھر بیت اللہ ہو گیا ہے. بالکل یہ ہوائی بول آئے تو الجبرے کے سوال کی طرح مسئلہ حل کرو, الجبرے کے سوال کی طرح مسئلہ حل کرو. خدا کا کوئی محبوب ہے, کوئی خدا کا ریپرزینٹیٹیو ہے, کوئی ہے جو خدا کی ترجمانی کرتا ہے. کام وہ کرتا ہے اور خدا کہہ دیتا ہے کہ میں نے کیا. رات وہ گزارتا ہے اور خدا اعلان کر دیتا ہے کہ یہ گھر بیت اللہ ہو گیا. اس سے آسان میں کر نہیں سکتا تھا میرے, اس سے آسان میں کر نہیں سکتا. تو پہلی نسبت کعبے کے ساتھ امامت کی نسبت ہے کہ ابراہیم وہ پہلے ہیں جنہیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ندا دو. اچھا ایک بڑی لطیف بات ہے اور وہ خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, کہ ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ لوگوں میں ندا دو حج کے لیے, اور ابراہیم جب تم ندا دو گے تو لوگ تم دیکھو گے کہ تیز سواریوں پہ حج کرنے آئے. یہ قرآنی الفاظ ہیں حضور, حدیث نہیں کوئی الزام زور لگا کے ٹھکرا دے, تاریخ کا واقعہ نہیں کہ وہ سند کا انکار کر دے. خاص طور پہ جو یہاں اسٹوڈنٹس تشریف فرما ہے یہ تبرک خاص طور پہ ان کے لیے ہے. ابراہیم جب تو ندا دے گا تو لوگ تیز سواریوں پر, دبلی پتلی سواریوں پر. یہ قرآنی لفظ یہ ہے دبلی پتلی, یہ میں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے تیز سواریوں, دبلی پتلی سواریوں پہ حج کرنے آئے. دبلی پتلی سواری کا مطلب کیا ہے کہ بیمار سواریوں, اس وقت تو لوگ اونٹوں پہ آتے تھے. تو دبلی پتلی سواریوں کا مطلب کیا ہے؟ عرب کو کلچر پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جو اونٹ فربا ہوتا ہے اس کی رفتار سست ہوتی,
اور جو دبلا پتلا ہوتا ہے اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. تو خدا نے کہا ابراہیم تو آواز دے گا تو لوگ دبلی پتلی سواریوں میں آئیں گے. اس کا مطلب ہے خدا قیامت تک دیکھ کر بات کر رہا ہے. لوگ گاڑیوں میں جائیں یا جہازوں پہ، خدا نے دبلی پتلی سواریاں کہہ کر تیزی اس کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ہے. اب جاؤ جتنی یو ایف او پہ بیٹھ کے جاؤ حج کرنے، کبھی قرآن کی آیت کے دائرے سے نکل نہیں پاؤ گے. اسے کہتے ہیں کلام پروردگار، اسے کہتے کلام. ابراہیم تم آواز دو تو لوگ دبلی پتلی سواریوں پہ حج کرنے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی اور لوگ حج کرنے آئے. پھر کائنات کے رسول نے ندا دی، مگر رسول نے حج کے لیے ندا نہیں دی. رسول نے ندا دی ہے اعلان ولایت علی کے لیے. جو بات میں ابھی تک روکے ہوئے رہا اور جس پہ میں چاہتا ہوں خصوصی طور پہ جو اب تک خاموش ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع مل جائے. جہاں بھی کہیں کانفرنس ہو، سیمینار ہو، کوئی ڈیبیٹ کا کانٹیسٹ ہو یا محفل ہو یا مجلس ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم، سب سے پیچیدہ، سب سے علمی موضوع اسے دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا اسپیکر ہو، سب سے بڑا محقق. ایسا ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا محقق ہوتا ہے، جو سب سے بڑا اسپیکر ہوتا ہے، جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اسے میرا خیال ہے ابتدا میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. خود ہی لطف لے لیجیے. جو سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، جو سب سے بڑا محقق ہوتا ہے، جو سب سے بڑا اسپیکر ہوتا ہے، جو سب سے بڑا وائز ہوتا ہے، سب سے اہم موضوع بھی اسے دیا جاتا ہے اور اسے پڑھایا بھی سب سے آخر میں جاتا ہے. اللہ جانے کتنا بڑا موضوع ہے ولایت علی کہ خدا نے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں سے نہیں کہا. خدا انتظار کرتا رہا محمد آئے تو لوگوں سے کہے آؤ میں خیر العمل دکھاتا ہوں. آج سے آپ سے یاد رہے محمد کی بیٹی آپ سے بسم اللہ. دم بدم برگل رخسار علی جانم صلوات. اللہم صلی علی محمد متوجہ ہیں حضور؟ کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی انت کمثل الکعبہ، علی تو کعبے جیسا ہے. کائنات کے رسول کی ایک حدیث سنیے اور لطف لیجیے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ جن کا علی ایمان. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارا علی ایمان. قیامت تک سب سجدے میں رکھے اور پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہ ہو کہ اس نے بن مانگے علی جیسا ایمان بتایا. جو ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں کہ خدا سے یہ مانگا نہیں دیا، خدا سے یہ مانگا نہیں دیا، یہ نہیں دیا، پہلے وہ فہرست بناؤ جو اس نے پھر مانگے عطا کی، تو پھر مانگے علی دے رہا ہو. اس سے یہ شکوہ کیسا کہ یہ مانگا ہے تو نہیں دیا، وہ مانگا ہے تو نہیں دیا. تم علی پہ راضی نہیں ہوئے، تم اپنی گاڑی کو علی سے بڑا سمجھ بیٹھے ہو. کتنا کریم ہے وہ پروردگار. مانگا تھا آپ نے؟ بولیے علی مانگا تھا؟ وجود ہی نہیں تھا تو مانگتے کیسے؟ بن مانگے جو علی جیسی نعمت عظما عطا کرتے اس کریم کو اللہ کہتے. اس کریم کو اللہ کہتے. تو کائنات کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، لیکن میں ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا گہرائی میں لے کے اتروں گا. جو تہ سے موتی ہاتھ لگیں گے وہ باہر نکل کے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں. موڈ ہے تو تھوڑا گہرائی میں چلے. لیکن علی کے فضائل کے سمندر کی گہرائی میں اترنے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی.
تو حدیث سے سانسیں مستعار لیں اور میرے ساتھ ذرا گہرائی میں اتریں تو جو تیسے موتی ہاتھ لگیں گے وہ باہر نکل کے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں گے. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر کائنات کے رسول کا ایک فرمان لطف لیجئے حضور. ربائی مکمل ہو گئی؟ اچھا ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. جس نے ربائی پڑھنی ہوتی ہے نا جشن میں یا مجلس میں، جس نے ربائی اٹھ کے پڑھنی ہو، پڑھنے والا چاہے جبریل ہو، اس کی توجہ اسی پہ ہوتی ہے کہ میں نے کب اٹھ کے ربائی پڑھی. تو میری کوشش یہ ہے کہ محترم لکھتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کا نور چہرہ دیکھ کے میری بھی عبادت ہوتی رہے. سارا اسی میں ننک ہو جائے حضور. کائنات کے رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بڑا عجیب گوشہ ہے جو ہدیہ کرنا چاہتا. پھر کائنات کے رسول نے فرمایا النظر الی علی عبادت. صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، صرف زیارت کرنا ہی عبادت نہیں، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت. جی چپ وہ رہے جو یہ بات کبھی کہیں سے سن چکا ہے، خاموش بیٹھنا اس کا حق ہے. وہ مجلس میں خاموش بیٹھ کے جشن میں اپنے احتجاج ریکارڈ کروا لے. رسول نے فرمایا النظر الی علی کی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ عبادت تب ہوگی جب علی نظر آ رہے ہیں. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے کا مطلب ہے کہ علی نظر نہ بھی آ رہے، بس اتنا پتا ہو کہ علی ادھر ہیں. ادھر نگاہ اٹھ جائے تو بھی عبادت ہے. تو جو نجف جا سکتا ہے وہ نجف جائے، ورنہ اسے اپنے نجف کی طرف نگاہ اٹھائے تو بھی عبادت ہے. اس طرف علی ہو اس طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. جس طرف علی ہے علی کی طرف جانتے ہیں علی کی طرف نگاہ اٹھے گی تو کیا ہوگا. موڈ ہو تو عرض کروں، میں وضاحت نہیں کروں گا اور انشاءاللہ میرے سامنے سماعت وہ تشریف فرما ہے جنہیں وضاحت کی چندہ احتیاج نہیں ہے. آپ خود ہی سمجھیں گے، آپ بھی لطف لیں گے اور میں بھی لطف لوں گا. اگر نگاہ ادھر اٹھ جائے جدھر کہیں علی، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نگاہ حق ہو جاتی ہے. جی جو خاموش ہے یہ میں نے نہیں کہا کہ سچے رسول نے فرمایا اللہ در الحق ہے زمادار علی. پروردگار حق کو اٹھائے جدھر علی موجود. جس طرف علی ہو، جس طرف علی ہو نگاہ اس طرف اٹھے تو نگاہ حق ہو جائے. اور علی کی طرف سے چہرہ مڑے تو چہرہ باطل ہو. اب ذرا سوچئے جس کی سمت اتنی قیمتی ہے اس کی ذات کتنی قیمتی ہے. علی کی طرف دیکھنا، علی کی جانب دیکھنا، ٹوورڈز علی، ٹوورڈز علی. آپ یہاں سے چلتے ہیں اور موٹر وے پہ جاتے ہوئے آپ سے کوئی پوچھے کہ کدھر جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. اسلام آباد اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی کو صرف دیکھنے سے عبادت نہیں ہوتی. نگاہ ٹوورڈز علی بھی اٹھ جائے تو عبادت ہوتی رہتی. آپ نے دیکھا کہ کیا سنگم ہے، کیا مماثلت ہے
عبادت اور علی میں کیا مماثلت ہے؟ یہ پروردگار کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات شاید میں کہیں ممبر پہ میں نے کی ہے کہ 2018 میں جب حج کرنے گیا تو میں یہ یہاں سے سوچ کے گیا تھا کہ پروردگار یہ جھوٹے خدا، یہ جھوٹے معبود، پروردگار ان سے تنگ آ چکا ہوں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تو بلا لے، بس جہاں اللہ۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو موقع دے جی، پروردگار کہیں ایسی جگہ پہ بلا لے جہاں صرف اللہ اللہ۔ یہ پتھروں کے بت، یہ عزتوں کے بت، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے جی، یہ ضرورتوں کے بت، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ پروردگار بے چین ہوں، پریشان ہوں، بیزار ہوں، مجھے بلا لے، ایسی عبادت کروں جو خالص تیرے لیے ہو، بس جہاں اللہ ہو، اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ میرے ذہن میں آیا کہ حج سے بہتر تو پھر کوئی اور موقع ہی نہیں جہاں اللہ کا گھر ہے۔ تو یہاں سے یہ سارے جھوٹے خداؤں سے منہ موڑ کے میں یہاں سے سفر کر کے پیسے خرچ کر کے اللہ کے پاس گیا تھا۔ اور جب میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہا تھا تو ایک مولانا صاحب سے دوڑتے دوڑتے، وہ میرے ساتھ دوڑ رہے تھے حضور، میں نے دوڑتے دوڑتے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب میں تو ساری مخلوق سے جان چھڑوا کے صرف اللہ اللہ کرنے آیا تھا، تو یہ جو ہم دوڑ رہے ہیں یہ صفا و مروہ کے درمیان اللہ دوڑا تھا؟ واہ واہ، کیا کہہ رہے رہنے دیجیے، میرے خیال آپ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے جی، کیا کہہ تو یہاں حضور کیا اللہ میاں دوڑا تھا؟ تو مولانا صاحب خاموشی سے دوڑتے گئے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، میں تو سارا کچھ چھوڑ کے بندوں سے جان چھڑوا کے میں تو اللہ کے پاس آیا تھا، تو یہ صفا و مروہ کے درمیان ہم جو تیز تیز جو چل رہے ہیں یہاں کیا اللہ دوڑا تھا؟ ان کا نہیں، اللہ نہیں دوڑا تھا۔ ایک بچے کی مجبور ماں دوڑی تھی۔ کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے، ہائے ہائے ہائے، سمجھیے سمجھیے حضور، لامکان کا مکان کیسے بنتا ہے یہی سمجھا رہا ہوں۔ بہت اچھے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ نہیں دوڑا تھا، اللہ دوڑتا تھوڑی ہے، اللہ دوڑے تو اللہ ہی نہ رہے۔ اور میں تو 1000 مرتبہ ممبر پہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے توحید صنم قدموں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید ان سے تھوڑی سیکھی ہے جس سے ابھی ابھی حضور کے قدموں سے سر اٹھایا۔ ہم نے تو غریب بردار کعبہ کے فرزند سے توحید سیکھی، وہ بھی اللہ ہوتا ہے جو دوڑتا ہو۔ ان کے جی اللہ تھوڑی دوڑتا ہے، جو دوڑے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا پھر کون دوڑا؟ انہوں نے کہا ایک خاتون دوڑی تھی، اس کا بچہ پیاسا تھا اللہ اور وہ اضطراب میں اور بے چینی میں پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تو نہیں دوڑا تھا، وہ جناب ہاجرہ دوڑی تھی، تو بس اتنا بتا دیجئے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ کے حکم سے دوڑی تھی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں دوڑی تھی، اپنی مرضی سے دوڑی تھی۔ حکم پروردگار سے نہیں دوڑی تھی، اپنی مرضی سے دوڑی تھی۔ ہاجرہ اپنی مرضی سے دوڑی تھی، مگر ہمیں حکم شروع کبھی کبھی اس کے بندوں کی مرضیاں اس کی مرضیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں سے حضور پتھروں سے بیزار ہو کر وہاں اللہ اللہ کرنے گیا تھا۔ اور میں نے تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے مکہ میں یہ سوال فلوٹ کیا ہے، وہاں 2-3 مولانا مجھے ایسے ملے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ جناب میں یہاں پہ بہت زیادہ شرک دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہاں پہ شرک؟ میں نے کہا جی میں نے تو اتنا شرک کہیں دیکھا ہی نہیں۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ ایسے کہ جس کا طواف کر رہے ہیں وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جی وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ میں اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہم غیر اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔
اب یقین کیجئے کہ وہاں پہ ماحول اس طرح کا بنا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ان صاحب کو کہیے کہ یہ حج کریں اور جلدی جلدی واپس کریں. ہم ساری دنیا پہ شرک کے الزام لگاتے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں اور ہمیں مشرک بنا رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ بولیے. کعبہ غیر اللہ، تو غیر اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. وہ پتھروں سے جان چھڑوا کے جو وہاں پہ گئے تھے حضور، پتھروں سے جان چھڑوا کے، تو وہاں جگہ جگہ پہ پتھر. سب سے پہلا پتھر سنگ ابراہیم، جس پہ پاؤں رکھ کے جناب ابراہیم نے اینٹیں لگائی. ابراہیم نے جہاں پاؤں رکھے خدا نے قرآن میں اسی مقام کو مصلی قرار دیا. اس کا مطلب ہے خدا جگہ نہیں دیکھتا، یہ بھی دیکھتا ہے کہ پاؤں کس نے رکھ دیے ہیں. سب کے لیے نہیں تھا، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوئی. تو وہ مقام حضور جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھے اور اٹھا کے پتھر وہ لگا رہے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور اسے قرآن نے مصلی کہا، یعنی مقام نماز. مقام نماز ہے وہ جگہ جہاں ابراہیم کے پاؤں ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ ابراہیم جتنے بڑے نبی ہیں، جتنے بڑے رسول ہیں، ان کے قدم مصلی بنے ہیں. پشتے رسالت کو مصلی نہیں بنایا. اور ابھی اس پتھر سے آپ آگے بڑھیں اور یوں 2 کونے گزریں گے تو تیسرے کونے پہ حجر اسود، پھر پتھر ہے. یعنی ادھر سے پتھر شروع ہوتا ہے اور ادھر سے گزریں آپ اور 2 کونے گزر کے تو پھر پتھر. بلکہ اس سے پہلے ہی ایک کونا ہے جس میں کافی سارے پتھر ہیں، اور وہ پتھر منہ بولتی ہوئی تصویر بنے ہوئے ہیں جشن علی کی. جشن علی کی تصویر بنے ہوئے ہیں حضور. اور آپ یقین کیجئے مالک آپ کو وہ جگہ دکھائے، جنہوں نے دیکھی ہو میری تائید کریں. عزت حیدر کرار کی قسم، اللہ جانے کیا جبر پروردگار کہ پورے کعبے میں خلاف ہے، اور جنہیں پتا ہے کہ سارے علی والے اسی کونے پہ رکتے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں کہ اتنے حصے سے انہوں نے بھی خلاف کاٹ رکھا. دیکھ لیجیے بھائی، تصویر دیکھ لیجیے، میں ایسی بات تھوڑی کر رہا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں. اس کونے سے حضور غلاف کعبہ کٹا ہوا ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر غلاف لاہور کے شیعوں نے بنایا ہوتا تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. جی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شیعوں نے جو بنایا ہے تو وہ جگہ کھلی رکھنا چاہتے ہیں جہاں سے علی کی علی ماں اپنا گھر سمجھ کے اندر داخل جی. لیکن یہ لوگ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ یہاں علی والے رکیں. ان کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہاں سے یہ. اور میں نے پھر وہاں پہ پوچھا کہ جناب ہمیں تو چھوڑیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ بتائیے کہ یہ غلاف کعبہ یہاں سے کاٹنے کی وجہ. تو جو جواب مجھے ملا ہے، اس کے علاوہ کسی کو جواب ملے تو میرے علم میں اضافہ کریں. مجھے صاحب نے یہی جواب دیا کہ جناب وجہ کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ رسول جب طواف کرتے تھے تو یہاں رک کے بہت سے تو انہیں یہ پتا ہے کہ یہ انہیں نہیں پتا کہ رسول کیوں رکتے، یہ انہیں نہیں پتا کہ رسول بوسے کیوں دیتے. انہیں یہ پتا ہے کہ رسول مانگ نکالتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے تھے نا رسول. تو جو نئے نئے مولانا بنتے ہیں، نئے جی، تو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ مانگ ہی ہوتا ہے. وہ مانگ نکال کے سرما ڈال کے مسواک، ہاتھ میں تسبیح، ٹوپی، یہ سارا تو جو پہلا کام ہوتا ہے وہ مانگ نکالنا. تو جب ان سے پوچھے مانگ کیوں نکالی تو کہتے تھے رسول اللہ کی سنت ہے، رسول درمیان سے مانگ نکالتے تھے. یہی فرق ہے دنیا کے لوگوں میں اور علی والوں میں.
لوگ بس یہیں پہ رک گئے کہ محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے. علی والے پہنچتے ہیں کہ جو کرتے تھے کیوں کرتے تھے. سنت رسول سمجھ کے سب درمیان سے امام نکال رہے ہیں, ان تک یہ تبرک شعور کا پہنچا دوں. جب میرے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول آخر وجہ کیا تھی کہ رسول درمیان سے امام نکالتے تھے, امام نے فرمایا اس لیے کہ وہ عادل نبی تھے. رسول چاہتے تھے کہ میرے شعبے برابر حسنین کی مٹھیوں میں حاصل. تارک لہما ثوابتین فی وسط الراس, یہ حدیث کے لفظ ہیں. تارک لہما ثوابتین فی وسط الراس, رسول درمیان سے مانگی اس لیے نکالتے تھے کہ میری زلفیں برابر بچوں کی مٹھیوں میں. تو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس کونے کو رسول چومتے تھے, یہ کسی نے سوچنا ہی نہیں کہ رسول کو چومتے. اور وہاں سے آگے بڑھیں تو اگلے کونے پہ پھر پتھر. علی کا ذکر وہ ہے کہ کعبے کی دیوار گواہ ہے کہ پتھر بھی خاموش نہیں رہ سکتے, اور جو بندہ علی کے جشن میں خاموش ہے اسے تو پھر پتھر بھی نہیں کہا جا سکتا. اسے تو پتھر بھی نہیں کہا جا سکتا. آئیے آئیے آئیے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جناب آپ ماشاء اللہ محمد صلی اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. چلیے چلیے لیجیے حضور, گفتگو تمام ہے. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. گفتگو تمام ہے. جب کوئی مادح آل محمد تشریف لے آتا ہے تو پھر اس کے بعد کو سمیٹنا چاہیے, یہ بھی تو بدعت ہے, پھیل نہیں جانا چاہیے. آج ساری رات چاند رات آگا جان ارے بسم اللہ بسم اللہ. خیر خیر, متوجہ ہیں. گفتگو ماشاءاللہ تمام ہو گئی. اگلے کونے پہ پھر پتھر ہے. وہ پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا, اصل میں حجر ابیض تھا. لوگوں نے چوم چوم کر اسود بنا دیا. اسود اور ابیض, جی ابیض کا مطلب ہے سفید, اسود کا مطلب ہے سیاہ. حجر ابیض تھا. اب مجھے یہ پوچھئے کب حجر ابیض تھا. یہ فروع کافی پڑھ لیجئے گا, پورا چیپٹر ہے حجر اسود کہ یہ حجر اسود اصل میں حجر ابیض تھا. کب حجر ابیض تھا؟ جب روز الست ولایت علی کے میثاق کا پرچہ اس کے دہن کے سپرد کیا. اس کے اندر وہ اقرار, وہ میثاق معصوم فرماتے ہیں رکھا گیا ہے جو روز الست ساری مخلوق نے کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی. تو وہاں سے حجر اسود کے قریب جاتے ہیں تو پھر کار دارت ہے, آسان نہیں ہے, امر محال کی طرح ہے کہ اتنے ہجوم میں آپ آگے بڑھیں اور حجر اسود کا بوسہ لیں, مگر ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے. 5 7 10 لاکھ روپے لگتے ہیں حضور. 25 لاکھ روپے جی اب تو بہت بڑھ گئے ہیں نا جی. میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں جب میں گیا ہوں, اب تو بہت بڑھ گئے ہیں. 13 14 15 لاکھ تو ویسے ہیں. ہاں جی 20 25 لاکھ میں ایک بوسہ پڑتا ہے جناب. ہائے ہائے ہائے. لیکن قربان جائیں آل محمد کی کریمی کے, بتاؤ وہ کتنے کریم ہیں. ان کا کرم آپ کو سناتا ہوں اور میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں. 20-25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں ایک بوسے کے لیے, ایسا ہی ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ شریعت ایسی چیز کا حکم نہیں دیتی جو بندے کے اختیار سے باہر. جب اتنے ہجوم میں ہر حاجی کے بس میں نہیں تو شریعت نے حجر اسود کے بوسے کا حکم کیسے دے دیا؟ سوال غلط ہے تو مجھے یہیں پہ ٹوکیے. سوال غلط ہے حضور, بتائیے سوال غلط ہے؟ بالکل نہیں. 10,000 کا مجمع ہو اور درمیان میں ایک روٹی رکھ دی جائے اور کہا جائے سارے کھا لیجیے, ممکن ہے؟ نہیں ہے, اختیار سے باہر. میں پوچھنا صاحبان
جب لاکھوں کے ہجوم میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر بندہ طواف کے دوران آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لے لے، تو ہو کیسے سکتا ہے کہ پروردگار نے حجر اسود کے بوسے کا حکم دیا ہو؟ تو جانتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں تم بوسہ نہیں دے پاتے، تو تم یہ کرو کہ گزرتے گزرتے دور سے یوں ہاتھ بڑھاؤ، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد ہاتھ ہی کو چوم لو، سمجھ لو کہ حجر اسود کا بوسہ ہو گیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ میرا رہ کے حجر اسود بن جاتا ہے، 28 کی نیت کر کے علم کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ تو دیکھیے دنیا کے پریشان ہوتی جناب میں بوسہ نہیں لے سکا، لیکن علی والوں کے کیا کہنے کہ ان کے لیے انتظامات ہی الگ، یہ جہاں چاہیں حضور نسبت دے کے بوسہ دے، یہ صحیح علی پہ جا سکتے ہیں تو جائیں، نہیں جا سکتے تو کاغذ پہ صحیح علی لکھ کے بوسہ دے۔ امام فرماتے وہی سلام ملے گا جو وہاں جانے والوں سے وہاں کو ملے۔ پتھروں کی دنیا سے بیزار ہو کر جب اللہ سے ملنے گیا ہوں تو وہاں بھی کہانی پتھروں کی ہی ملی۔ اور پھر وہ دیوار جس نے رستہ دیا تھا علی کی علی ماں کو، پھر وہ دیوار بند ہو گئی اور ہزاروں افراد حرم کعبہ میں اکٹھے ہو گئے اور ایک شور مچ گیا کہ حرم ابو طالب کو باہر کیسے نکالا۔ اور جناب ابو طالب اور رسول اللہ علی کو لینے کے لیے اللہ کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ یہ آخری جملہ ہے، تمام ہے، آپ فضائے ملکوتی میں اٹھ جائیں تو ہم کے سماعت ادا نہ ہو۔ دنیا اکٹھی تھی، ہزاروں کا مجمع تھا حرم کعبہ میں، اور محمد مصطفیٰ اور سرکار سمد العرب علی کے انتظار میں باہر کھڑے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور علی کی علی ماں ہتھیلی پہ علی کو سجائے لم یلد ولم یولد کے گھر سے برآمد۔ یہ سلامت ہے محمد کے دکھائی کھڑے ہیں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ نہیں رہے، کیونکہ ہاتھ میں اٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں لم یلد ولم یولد کے گھر سے۔ علی کی علی ماں علی کو ہاتھوں پہ سجائے برآمد ہو۔ مجھے علی کی پاک نالین سے عبد الحلیم الغزی، ان کی کتاب ہے ولایت امیر المومنین، عربی میں عبد الحلیم الغزی، یہ روایت انہوں نے لکھی ہے۔ علی کی علی ماں ہتھیلیوں پہ علی کو سجائے ہوئے باہر نکلے۔ وہ 360 بت کعبے کے اندر نہیں تھے، وہ باہر حرم کعبہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ بی بی جیسے ہی علی کو لے کے نکلی، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی میں نے اچانک دیکھا کہ 360 کے 360 بت اچانک حالت قیام سے حالت رکوع میں جھک گئے، اور پھر بی بی فرماتی ہے رکوع میں بھی رکے نہیں، میں نے دیکھا سب کے سب سجدے میں گرے۔ بی بی فرماتی ہے سارے کے سارے بتوں کا سر سجدے میں تھا، اور جو بڑا بت جو حبل تھا اس کا سر سجدے میں تھا، اور اس کے لبوں سے آواز آ رہی تھی یا علی تیری عزت کی قسم لوگ میرے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، میں زبان سے علی اللہ پڑھ رہا ہوں۔